بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسر لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ پاک نے اس عالم کو بنایا ہے. اللہ کی مسوا جتنے بھی مخلوقات ہیں وہ سارے کے سارے مخلوق ہے، پیدا شدہ ہے، حادث ہے اور فانی ہونے والے. اللہ کی ذات قدیم ہے، لا بدایت لہ ولا نہایت لہ، اس کی ابتدا اور انتہا بھی نہیں. آپ نے اگر غور کیا ہو، یہ پوری دنیا، پوری کائنات، پورا عالم یہ ازداد کا مجموعہ ہے. ازداد ضد ہے، رات کی ضد دن ہے اور تاریکی کی ضد روشنی ہے، آسمان کی ضد زمین ہے، زمین کی ضد آسمان ہے، دوست کی ضد دشمن ہے، دشمن کی ضد دوست ہے، ایمان کی ضد وہ کفر ہے اور کفر کی ضد ایمان ہے. ہر چیز کی کوئی نہ کوئی ضد ہے. اگر کسی کو دوست کی پہچان نہیں ہے تو دشمن سے 4-5 تھپڑ اس کو رسید کروا دو، اس کے منہ پہ تماچا رسید کرے اور پھر اس کے بعد اس کو گھسیٹ کر کے دھوپ کے اندر پھینک دے. کہ کیا مزہ آیا نہیں آیا، قدر آ گئی نہیں آ گئی، پتہ چلا نہیں چلا. کیا پتہ چلا؟ رسوا ہو گیا، ذلیل ہو گیا، تھپڑ پڑے، گھسیٹا گیا داڑھی پکڑ کر کے. یہ تھا کون جس نے آپ کی پٹائی کی، اس طرح ذلیل کر کے آپ کو چھوڑا؟ جواب آئے گا یہ دشمن تھا میرا، ذلیل قسم کا، مجھے دشمن نے ذلیل کر دیا. کو جو دشمن کو پہچان لیا، اس کے بالمقابل جو ہے وہی دوست ہوتا ہے. دوست اس طرح ذلیل بھی نہیں کرتا، دوست اس طرح انسان کو گھسیٹتا بھی نہیں ہے. اور ہمارے ہاں بلوچوں میں مشہور ہے کہ دوست وہ ہے کہ کبھی اگر غصہ بھی ہو جائے تو پٹائی کر کے پھر بھی اس کو ترس آتا ہے، وہ چھاؤں میں آدمی کو گھسیٹ کر کے رکھتا ہے، چھاؤں میں ڈال دیتا ہے اس کو، برخلاف دشمن کے کہ دشمن مار کر کے اس کو دھوپ پہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے. مرد کی پہچان نہیں ہے تو عورت کو جانتا ہے کہ اس کی ضد جو ہے وہی مرد ہوتا ہے.
اور مرد کو جانتا ہے عورت کو نہیں جانتا، تو پھر کہ جو مرد ہے اس کے بالمقابل وہی عورت ہوتی ہے۔ ہر چیز کی ضد ہے، لیکن اللہ کی ضد نہیں ہے۔ جن بتوں کو انہوں نے اللہ کے ضد بالمقابل کھڑا کر دیا، وہ میرے اور آپ کے گمان کے مطابق مخلوق کی ذہن کے اعتبار سے وہ ضد ہے، وہ ضد نہیں ہے۔ بھائی شیر کا مقابل تو شیر ہی آئے گا، شیر کے مقابلے میں آپ اللہ آپ کا بھلا کرے کسی مرغی کو کہہ دے یہ اس کا بالمقابل اس کی ضد ہے، ضد نہیں ہوتا۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ کے شریک اور پارٹنر نہ بناؤ، آپ جانتے بھی ہیں جن کو تم پارٹنر بناتے ہو وہ تمہارے ذہن کے مطابق وہ پارٹنر ہے، شریک ہے اللہ کے، لیکن ان میں صلاحیت کہاں کی؟ وہ ضد بننے کی صلاحیت ان میں نہیں ہے۔ دو ضدیں جب آپس میں ہو تو ایک ضد کے پہچاننے سے دوسری ضد کی پہچان ہو ہی جاتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ کی ذات کی پہچان آج تک کسی کو نہیں ہے کہ اللہ ہے کیا، اللہ کی حقیقت کیا ہے، اللہ کی ماہیت کیا ہے۔ آثار سے، اس کی صفات سے یہ پتہ تو چلتا ہے کہ مولوی منظور خوش ہونا چاہ رہا ہے، خوشیوں میں رہنا چاہ رہا ہے، لیکن مولوی منظور کو کوئی ہے ذات جو رلاتی بھی ہے اس کو۔ مولوی منظور اللہ آپ کو بھلا کرے کبھی دکھ درد مصیبت کے لیے تیار ہی نہیں ہے کوئی ذات جو مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ پوری دنیا چاہتی ہے کہ خوشیاں خوشیاں، مال کی فراوانی ہو، راحتیں ہوں۔ وہ کون ہے جو بیماریوں میں ان کو گھسیٹ گھسیٹ کر کے وہ اپنی پہچان کراتا ہے؟ بعض لوگ وہ ہے کہ خوشی کی حالت میں اللہ کو پہچانتے ہیں، صحت کی حالت میں اللہ کو پہچانتے ہیں، تندرستی میں پہچانتے ہیں، مال دولت کی حالت میں پہچانتے ہیں، غربت میں بھی پہچانتے ہیں، بیماری میں بھی پہچانتے ہیں، مصیبتوں میں بھی پہچانتے ہیں۔ لیکن بعض بغیرت اس قسم کے ہے کہ جو خدا کو خوشی اور فراوانی کی حالت میں جانتے نہیں ہے، تو اللہ اپنی پہچان کرا ہی دیتا ہے، کافروں کو بھی اپنی پہچان کرا دیتا ہے۔ ایک ایسے اسٹیج پر مصیبتوں میں ان کو جکڑ کر کے ہر طرف سے بیماریوں میں گھر جاتے، مصیبتوں میں گھر جاتے، تو کافر کا دماغ بھی کسی اسٹیج پر آ کر کے ابو سفیان جیسے لیڈر آدمی آ کر کے کہتا کہ پیارے محمد ہم خدا کے باغی ہیں، جس کی طرف تو بلا رہا ہے ہم اس کے باغی ہیں، جس نے جو کلام آپ پر اتاری ہے ہم اس کے باغی، ہم اس کلام کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن پھر بھی آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے عزیز ہیں، آپ کے علاقے والے ہیں، قریش ہیں، مکے والے ہیں، ہم پر ترس کھاؤ۔ باغی اپنی جگہ پر ہے، بغاوت اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہم بھی جانتے ہیں ضد ضد ہے جی، اناد اناد ہے۔ ہم بھی جانتے ہیں کہ آپ کا تعلق جس طرح اس کے ساتھ ہے ہمارا تعلق نہیں ہے۔ دعا کر لو کہ کیا مصیبت آ گئی ہم پر، کیا بیماریاں آ گئی کہ کتوں کے گوشت کھا رہے، مرداروں کو کھا رہے، پرانے چمڑے، ان چمڑوں کو پانی میں رکھ کر کے تھوڑے سے وہ گیلا ہو جاتے ہیں تو وہ بھی کھا جاتے ہیں۔ ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، یہ حضرت کے سامنے انہوں نے کہا کہ ربا، ابھی آپ کو یاد ہوگا پچھلے مہینے میں، بلکہ 1.5 مہینہ ہو گیا کہ میں نے اخباروں میں پڑھا، آپ حضرات کی اطلاعات زیادہ ہے، کہ امریکہ کے بعض ریاستوں میں بارش نہیں ہو رہی تھی تو وہ مسلمانوں کے پاس آگے کہنے لگے اللہ واسطے صلاۃ الاستسقاء پڑھو اور ہمارے لیے بارش کی دعا کرو۔ میں نے کئی اخباروں میں پڑھا کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، آ جاؤ۔ تو یہ نئی بات نہیں ہے، یہ پرانی ہے، سورہ دخان ہے، 25واں پارہ ہے۔ ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، ذلیل ہو گئے پروردگار اس عذاب کو ہم سے ٹال دو، پھر انا مومنون بمحمد وبما نزل علی محمد، ہم محمد پر بھی ایمان لائیں گے، قرآن پر ایمان لائیں گے۔ لیکن کافر کی عادت ہے جھوٹ، دغابازی، فریب، دھوکہ، فراڈ۔ ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، اللہ نے فرمایا کہ چونکہ واسطہ بنا رہے محمد کو، میرے نبی کو بھی ترس آیا، علماء اس کی اجازت دیتے ہیں کہ کافر بھی اگر ہتھیار ڈال کر کے
کافر بھی اگر اپنی پسپائی کو تسلیم کر بھی لیتا ہے کسی حالت میں کسی موڑ پہ، کافر بھی اگر آپ سے دعا کرائے کہ بارش کی دعا کرو دو، تو مولوی صاحب کو اس کی اجازت ہے، بلکہ کرنی چاہیے، مولوی صاحب کو دعا کرنی چاہیے۔ اس لیے پیارے محمد نے دعا کی ان کے لیے۔ بخاری میں کئی روایتیں ہیں، سبحان اللہ، کافر اور مشرک کے رونے پر بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے۔ اگر کافر کو آپ انسان نہ مانے، جانور بھی مانے، تو وہ خالق تو جانوروں کا بھی خالق ہے، وہ بہائم کا بھی خالق ہے۔ وہ کبھی مولوی صاحب روتا ہے اس پر بارش نہیں ہوتی، کبھی مولوی صاحب خوب روتا ہے بارش نہیں ہوتی۔ ہمارا بلوچ شکاری جاتا ہے پانی پر، معمولی قسم کے چشمے ہیں، 24 گھنٹے میں ہرن، گڈ اور 12 سنگے، وہ آ کر کے ایک مرتبہ فجر کی نماز سے کچھ پہلے، اس وقت انسانوں کی چلت پھرت نہیں ہے، یہ جانور شکار والے آتے ہیں اور وہ پانی پی کر کے پھر چلے جاتے ہیں۔ پہاڑوں کی گھاٹیوں میں، جنگلوں میں انسانوں کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں کہ کہیں کوئی شکاری گولی کا نشانہ نہ بنا دے، لیکن شکاری بھی بڑے مضبوط ہو گئے۔ تو وہ بلوچ شکاری ہمارا بتاتا ہے، اس کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ بلوچ کہتا ہے کہ ہم بھی صبح سویرے اذانوں پہ وہاں چشمے پر پہنچتے ہیں، اور 50 میل 60 میل کے فاصلے پر چاروں طرف سے پانی کا کہیں نام و نشان نہیں ہے۔ پرندے، اللہ آپ کا بھلا کرے، بٹیر ہے، چکور ہے، یہ بس ایک ہی مرتبہ آ کر کے صبح سویرے پانی پیتے ہیں، یا سورج جس وقت غروب ہو چکا ہوتا ہے، سورج غروب ہونے کے بعد پھر جانوروں کو، اور یہ ہرن ہے، 12 سنگے ہے، دیگر یہ ہے کہ جانور جن کا شکار کیا جاتا ہے حلال جانور، تو وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اب مغرب کے بعد لوگ اپنے ٹھکانوں میں جا چکے ہوں گے، جانا چاہیے۔ لیکن ہمارا شکاری بلوچ صاحب وہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ فجر کی نماز پڑھ کر کے وہاں، یہ چشمہ ہے سامنے، ادھر مورچہ بنایا ہوا ہے، لیکن بلوچ کی نگاہیں اور پٹھان کی نگاہ اتنی تیز نہیں ہوتی جیسے کہ ان جانوروں کی نگاہیں تیز ہوتی۔ بلوچ بھی کہتا ہے کہ جیسے یہ چشمے پہ منہ رکھے گا تو گولی رسید کروں گا، اس کی خدمت میں گولی پہنچا دوں گا، لیکن وہ جانور دور دور سے آ کر کے ایسے ایسے کر کے دیکھتے ہیں کہ وہ دور اس یہ ہے کہ مورچے میں کچھ سوراخ ہے، اس طرح کوئی انسان ہو رہا ہے، اور بندوق کی نوک اس نے نکالی ہے، ادھر پیاس جان سے مار رہا ہے، اور ادھر یہ ظالم بیٹھا ہوا، شکاری بیٹھا ہوا، بلوچ صاحب بیٹھا ہوا۔ واپس جاتے ہیں، مغرب کے ٹائم پہ بھی اسی طرح، یہ بلوچوں نے خود بتایا، واپس گئے، لیکن پھر یہ ہے کہ کیا اگلے فجر تک اسی طرح رہیں گے، اور اگلے فجر کو بھی یہ ظالم شکاری یہ تو بیٹھا ہوا ہوگا، مغرب کے ٹائم پہ بھی یہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، پھر کیا کریں؟ تو شکاری خود بتاتے ہیں کہ ہرنوں کے جھنڈ اور ان کے اللہ آپ کا بھلا کرے گلہ اور پورے لشکر ان کی، سامنے والا ان کا بھی کوئی خاص کمانڈر ہوتے ہیں، وہ بھی ہوشیار قسم کے، ادھر ادھر حالات کو دیکھ کر کے جیسے دیکھا کہ یہ پانی پیاسے تو رہو لیکن پانی نہ پیو، واپس ہو گئے۔ پھر دیکھا کہ آدھا پونا گھنٹے کے بعد پھر آ گئے، فجر کے ٹائم پہ بھی اسی طرح، سورج غروب ہوتے وقت بھی اسی طریقے پر آ گئے، پھر ہمیں دیکھ کر کے بدک کر کے بھاگ گئے۔ پھر آخر کار مایوس ہو گئے کہ یہ بلوچ مورچہ چھوڑنے والا نہیں ہے، ہمارے پانی اور چشمے کے قریب بیٹھا ہوا، جب بھی جائیں گے تو گولی پہنچے گی۔ تو وہ بلوچ خود قسم اٹھا کر کے کہتا ہے کہ آگے جا کر کے ایک ٹیلے پر، یہاں سے بھاگے، آگے جا کر کے ٹیلے پر، خدا جانے، مولوی صاحب بھی اس کی زبان نہیں سمجھتا، شیخ الحدیث بھی اس کی زبان کو سمجھ نہیں سکتا، وہ ایسے ایسے کر کے آسمان کو دیکھتے رہے، آسمان والے عرش والی ذات سے فریاد کیے کہ پانی کا مالک بھی تو ہے، قحط سالی بھی تیری طرف سے آ جاتی ہے، اور یہ ہے کہ آبادی بارشیں بھی تیری طرف سے آ جاتی ہے، زمین پہ ظالم بیٹھے ہوئے، پانی کا ایک گھونٹ بھی ہمیں پینے نہیں دیتے، ایسے ایسے کر کے۔ بلوچ کہتا ہے کہ آخر وہ مایوس ہو گئے، وہ تو چلے گئے، میں پانی پہ بیٹھا ہوا تھا، لیکن آدھا گھنٹہ نہیں ہوا، اللہ کی قسم بادلیں آگے، بارش ہو گئی۔ میرا رب ان کا بھی لحاظ کرتا ہے۔ ہمارے بعد ہوشیار مولوی ہوتے ہیں، ان سے کہتے صلاۃ الاستسقاء پڑھو، تو وہ یہ نہیں کہتے کہ پروردگار تجھے کراچی والوں کا واسطہ ہے،
تجھے حیدرآباد والوں کا واسطہ ہے، نواب شاہ والوں کا واسطہ ہے، ربا تو رحم کر، رب تو کرم کر، تجھے مولوی کا واسطہ ہے، حافظوں کا، قراء کا، قاریوں کا، مفتیوں کا، قاضیوں کا اور مناظرین کا، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، بزرگان دین، اولیاء کرام، پیران طریقت۔ تو ہوشیار مولوی وہ ان کا واسطہ نہیں دیتا۔ بعض ہوشیار مولوی ماہر ہوتے ہیں جن کا تعلق اللہ سے، وہ رو رو کر کے کہتے کہ پروردگار کبھی اللہ کا بھلا کرے، انسانوں کا واسطہ دیتے تب بھی بارش نہیں ہوتی۔ وہ کہتا ہے اللہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان جانداروں کا، ان حیوانوں کا واسطہ دے کر کے آپ سے اپیل کرتے تو بارش ہو ہی جاتی۔ یہ رب سب کا رب ہے۔ بات بہت دور نکل گئی، میں آپ سے عرض کر رہا تھا یہ دنیا ازداد کا ہے۔ اللہ جانوروں کا بھی خالق ہے، ان کا بھی مالک ہے، مسلمانوں کا بھی خالق ہے، مسلمانوں کا بھی مالک ہے، کافروں کا بھی ہے۔ لیکن یہ ہے کافر وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا پیدا کردہ ہے، اور اس کی خون ریزی کی شریعت اجازت دیتی نہیں ہے۔ نسل در نسل اگر بگڑا ہوا ہے وہ خدا کا باغی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ باغی کی خون ریزی کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ باغی ہے، میرا پروردگار صرف اتنا کرتا ہے، جب اس کے مقابلے میں مجاہدین کو پیدا کیا اور مسلمانوں کو پیدا کیا تو مسلمان کو کہتا ہے کہ آپ جا کر کے ان سے یہ کہہ دے کہ آپ کو اگر اسلام منظور نہیں ہے، قرآن آپ کو پسند نہیں ہے، آسمانی نظام اگر آپ کو پسند نہیں ہے، اپنے کفر پر رہو۔ لیکن جیسے کہ چوہے اپنے بلوں میں گھس کر کے وہیں پر پتہ نہیں چوہے کیا کرتے ہیں، یا سانپ اپنے بلوں میں کیا کرتے ہیں، آپ اپنی عبادت گاہوں میں اسی طرح گھس گھس کر کے یہیں رہو، ریاست اسلامی کے تابع بن جاؤ۔ اب اللہ کی حکومت آ گئی ہے، آسمانی کتاب کا نظام آ گیا، آسمانی کتاب جس کے سینے پر نازل ہو گئی ہے وہ اس کو اب یہ قانون وہ چلا رہا ہے، دستور اسی کا ہے۔ آپ اپنی ہے کہ گھونسلے میں رہو، اپنے عبادت گاہوں میں، گرجا گھروں میں، یہود ہو یا نصارہ ہو۔ ہم آپ کو جو حقوق مسلمانوں کو مل رہے وہ سارے حقوق آپ کو ہم دیں گے، جو سہولتیں ان کو ہے وہ ہے، جو قانون مسلمانوں کے حق میں ہے وہ ہے۔ اور مسلمان جب چوری کرے گا، ڈاکہ ڈالے گا، اس کا ہاتھ کٹے گا، آپ کا ہاتھ بھی کٹے گا، ذمہ بن کر کے آپ کا ہاتھ کٹے گا۔ ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں، آپ چوری کریں گے آپ کا ہاتھ کٹے گا، آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ اور خود ان کی کتابوں میں بھی اس طرح ہے، بدکار مرد اور عورتیں، مرد اور عورت دونوں نے بدکاری کی، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے کیس لایا اور چرگا آیا حضرت کے پاس۔ حضرت نے فرمایا کہ تمہاری کتابوں میں کیا ہے؟ فرمایا ہماری کتابوں میں یہ ہے کہ اگر کوئی مست ہو کر کے کسی عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرتا ہے تو ہم اس کا چہرہ کالا کر کے اس کو گدھے پر بٹھاتے، گھماتے پھراتے، اس کی رسوائی کراتے ہیں کہ یہ وہ ذلیل ہے، گدھے پہ جس کو سوار کیا ہے اس نے اپنا منہ کالا کیا ہے، اس کا منہ بھی ہم کالا کرتے ہیں۔ اور ان کا جو مولوی صاحب تھا، حضرت نے فرمایا کہ تورات لاؤ، تو تورات لا کر کے پھر یہ کہ جہاں پر یہ لکھا ہوا تھا کہ اس لکھا ہوا تورات میں بھی لکھا ہوا کہ ان کو سنسار کیا جائے گا، پتھروں سے رجم کیا جائے گا، اس جگہ پر مولوی صاحب اپنا ہاتھ رکھتا ہے، اوپر پڑھتا ہے، اوپر والا حصہ اس نے چند سطریں خود لکھی ہے وہی پڑھتا ہے کہ جی ان کو یہ کریے، دیکھو جی ہمارے کتاب میں یہ۔ لیکن ان کا اپنا بڑا مولوی وہ محمد کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی بن گیا، بہت بڑے عالم ہے، قرآن نے کئی جگہوں میں اس کا یہ ہے کہ اس کی طرف واضح الفاظ میں اشارہ بھی کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت مولوی صاحب سے کہہ دو، ان کی ربی سے کہہ دو، یہ جو ربی ہوتا ہے یہودیوں کا، مولوی صاحب سے کہہ دو کہ اپنا ہاتھ یہاں سے ہٹاؤ، اس کے نیچے کیا ہے؟ نیچے تو دیکھا کہ لکھا ہوا ہے کہ مرد اور عورتیں اگر بدکاری کرے، شادی شدہ ہوں تو پھر ان کو سنسار کیا جائے گا۔ حضرت نے ان کو ان کے قانون کے مطابق، قرآن میں بھی یہی قانون آ گیا، حدیث میں بھی یہی قانون ہے، حضرت نے ان کو سنسار کی۔ پہلی مرتبہ یہی کہا جائے گا کہ بھائی آپ ہمارے حکومت کے تابع رہیں، مسلمانوں پر جو آپ پر ٹیکس بھی ہوگا، ہر طرح آپ کو تحفظ فراہم کریں گے۔ بصورت دیگر اگر اسلام آپ قبول کریں، اسلام قبول نہیں کرتے تو اسی طرح رہو، پھر ٹیکس ہمیں دے دو۔ اور اگر آپ کہتے ہیں نہ اسلام خوشی سے قبول کریں گے، نہ آپ کو ٹیکس دیں گے،
نہ آپ کی ریاست کو مانیں گے، نہ آپ کے قانون کو مانیں گے، بلکہ ہم ریاست کے اندر، ریاست اسلامیہ میں ریاست کی کفریہ قائم کریں گے، تو پھر یا تم یا ہم۔ تو یہ نئی بات، یہ بات صرف اس وقت اسلام کی نہیں ہے، یہ آپ کے پیپل پارٹی میں، مسلم لیگ میں بھی یہی ہے۔ اگر پیپل پارٹی کی حکومت آ گئی، کوئی مسلم لیگ والے چون 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 پوں 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 کرے، اس کو موت کی گھاٹ اتار دیتے۔ مسلم لیگ والوں کی اگر حکومت آ جائے، پیپل پارٹی والے چون چون پوں 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 کرے، اس کی بھی وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، بس وہ تھوڑے سے چہرے بدلیں گے، نظام وہی ہے جی۔ اور مبارک ہو آپ کو، یہ ہے کہ 14 اگست پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، ساری کائنات عابد ہے اور اللہ معبود ہے، اور عبادت، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، آپ کے خرید و فروخت، معاملات، مناکحات، نکاح اور بے و شراء، یہ سارے کے سارے شرعی اصولوں کے مطابق ہوں گے، یہ ساری عبادت۔ معبود وہ ہے، اس کائنات میں عبادت اس کی ہوگی، معاملات میں ہو یا باقی عبادات خمسہ کے اندر، نظام اسی، لیکن عبادت کا طریقہ کون بتائے گا؟ محمد رسول اللہ، سب سے بڑے عابد محمد ہے، وہ بتائے گا۔ اس میں پوری شریعت آ گئی، پوری شریعت آ گئی۔ قائد اعظم یا دیگر اس کے رفقا یا علماء کے معاونین، علامہ شبیر احمد عثمانی، مولانا ظفر احمد عثمانی، یہ حضرات علماء، ان کے مشوروں پر چلنے والا یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو پورا نظام ہے، کوئی معبود نہیں، ایک اللہ ہے، اللہ معبود ہے۔ معبود اس کو کہتے ہیں کہ جو اس کی عبادت کرتے وہ عابد ہوتے ہیں، لیکن نماز، روزہ، زکوٰۃ، عبادت کا طریقہ کیا ہوگا؟ اب آپ دیکھیں کہ ہماری اور آپ کی اذان الگ، ہماری نماز الگ، اور کچھ فوٹو اسٹیٹ مسلمان، ان کا کلمہ بھی الگ، نماز بھی الگ، اوقات بھی الگ، طریقہ بھی الگ، اس کے باوجود پھر بھی مسلمان ہیں، اس کے باوجود پھر بھی وہ مسلمان ہیں، ان کے اسلام پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کرے کفر لیکن پھر بھی اس پہ کوئی فرق نہیں، پھر بھی ظالم کا بچہ مسلمان ہے، قادیانی بھی مسلمان ہے، اور اس قسم کے فوٹو اسٹیٹ مسلمان بھی مسلمان ہیں۔ تو بعض لوگوں کا کلمہ بھی الگ ہے، نماز بھی الگ ہے، اوقات بھی الگ ہے، طریقے بھی الگ ہے، زکوٰۃ کا ہر چیز کا الگ الگ ہے، وہ متواتر پوری شریعت کے خلاف، لیکن پھر بھی مسلمان ہیں۔ اور اسلامی سرٹیفکیٹ دینے والے وہ ہے کہ کسی کو مسلمان قرار دے، کسی کو جن کو خود کلمے کا بھی پتہ نہیں۔ میں نے آپ کو قصہ بتایا کہ ایک بہت بڑے آدمی، 70 سال اس کی عمر ہو، انگریزی تعلیم تو ان کے پاس بڑی بڑی فائلیں ہوتی ہے، مولوی ایسے، مولوی ایسے، مولوی ایسے، مولوی ایسے۔ میں نے کہا بکواس چھوڑ، تو کلمہ مجھے سنا، کلمہ مجھے سنا۔ کلمہ نہیں سنا سکتا؟ میں نے کہا کلمہ اگر تو نے مجھے صحیح سنایا تو مجھے یہاں سے ذبح کرو مجھے، کلمہ نہیں سنا سکتا۔ میں نے کہا باتیں چھوڑ، ناک کو یہاں سے پکڑ سکتے، یہ ناک ہے، یہ ہے، بس ختم۔ ادھر سے ہاتھ گھمانے کی کیا، ادھر سے تو پکڑا بھی نہیں جاتا، تو لمبی چوڑی باتیں کیوں کرتا ہے؟ صاف صاف تو کلمہ مجھے بتا۔ کلمہ نہیں بتا سکتا، جوش میں آ رہا ہے، اب اس قابل ہے کہ رسیوں سے اور زنجیروں سے اس کو جکڑا جائے، باندھا جائے، کلمہ مجھے نہیں آتا۔ میں نے کہا تجھے صحیح کلمہ آیا تو مجھے ذبح کر دینا یہاں سے، کلمہ نہیں آتا مجھے، میں نماز پڑھتا ہوں، کلمہ نہیں آتا۔ میں نے کہا بکواس چھوڑ، تو سنا۔ اور مجھے یقین تھا کہ چاہے یہ 90 سال بھی ہو، جیسے کہ آپ کے سرکار کو خاتم النبیین 70-75 سال کی عمر میں تب بھی زبان سے نہیں نکلا، انشاءاللہ 120 سال اگر عمر مل جائے تب بھی زبان سے نہیں نکلے گا، 200 سال اگر اس کو مل جائے، اس خدا کے دشمن کو، دین کے دشمن کو، تب بھی خاتم النبیین اس کی زبان سے نہیں نکلے گا۔ تو مجھے تو پکا معلوم تھا کہ کلمہ اس کا زیر، زبر، شد، مد، اس کی میں ضرور غلطی ہوگی، اور اگر اس نے ٹھیک کر لیا تب بھی میں مولوی ہوں ایسا پھنساؤں گا کہ یاد رکھے۔ اگر اس نے ٹھیک پڑھ بھی لیا تو لا الہ الا محمد رسول اللہ، میں نے کہا غلط ہے، لا الہ الا محمد رسول اللہ، میں نے کہا غلط ہے، کر تو زور لگا۔ تیرا حال یہ ہے کہ تو مسلمان کے گھر پہ پیدا ہوا اور تیرا دعویٰ ہے کہ نسل در نسل، پشت در پشت میں مسلمان ہوں، لیکن تیرا کلمہ ٹھیک نہیں۔ پھر مذاق میں نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ اذان میں، اور ویسے کلمہ پڑھتے تو لا الہ الا محمد رسول اللہ، تو ایک جگہ درہ دوسری جگہ پر درہ، یہ کیوں ہے؟ کہتے یہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ میں نے کہا بکواس چھوڑ، پھر
دیکھیں اس گردن کو جو میں نے آپ سے کہا چھری ہاتھ میں لے لے کاٹ لے، تیرا باپ بھی کاٹ نہیں سکتا، اس طرح آسانی سے تو نہیں کاٹے گا۔ اس کے بعد بکواس چھوڑ۔ درہ اور درہ کا جب فرق آپ کو، ہمارے ہاں دوسرے سال میں بلکہ پہلے سال میں عربی پڑھنا جیسے طالب علم شروع کرتے، چھوٹے چھوٹے طلبہ کو پتہ ہوتا ہے یہ ادھر درہ ہے ادھر درہ ہے۔ اس کے بعد میں نے کہا تو کس منہ سے بکواس کرتا ہے؟ میں عرض آپ سے یہ کر رہا تھا کہ کافر کو پہلی بات اسلام قبول کرے، دوسری بات یہ ہے کہ یا ہماری ریاست میرے ریاست اسلامی ہوگی، آپ کو باہر نکل کر کے کفر کی پرچار اور کفر کی اشاعت کی اجازت نہیں ہوگی، اور ٹیکس آپ ہمیں دے دے، تمام حقوق جو مسلمانوں کو مل رہے وہ آپ کو ملیں گے۔ تیسری صورت نہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہے، نہ یہ ہے کہ تو ٹیکس دینے کے لیے تیار ہے، نہ ریاست اسلامی ہے اس قانون کو تسلیم کرنے کے لیے تو تیار ہے، بلکہ تو کہتے ہیں ریاست در ریاست ہم قائم کریں گے۔ آج کوئی مولوی بولتا ہے کہتے ہیں کہ ریاست کے اندر ریاست، تو ریاست تو قائد اعظم نے ریاست اسلامیہ اس نے اعلان کر دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ قائد اعظم محمد علی نے اعلان کر دیا، علماء ان کے معاون تھے انہوں نے اعلان کر دیا لا الہ الا اللہ میں پورا دین آ گیا، محمد رسول اللہ میں نظام طریقہ محمد بتائے گا، سب سے بڑے عابد وہی ہے۔ ہمارے تبلیغ والے تو پوری دین کو انہوں نے 6 باتوں کے اندر سمیٹا ہے، لیکن 6 بھی نہیں، پورا دین ایک کلمے میں آ جاتا ہے، تو 6 باتوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، پورا دین اس میں آ گیا۔ یہ علماء علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات نے جو ان کے منہ پہ یہ کلمہ چڑھایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ۔ اب مولوی کہتے ہیں اس نظام کو نافذ کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ تو ریاست کے اندر ریاست، تو ریاست کے اندر ریاست تو تم نے قائم کیا ہے کہ انگریز کے نظام کو لا کر کے داخل کر دیا، ورنہ جس نے بنیاد پاکستان کی رکھی انہوں نے کہا ریاست اسلامی ہوگی۔ اس پر بھی اگر کافر تیار نہیں ہے ریاست اسلامی کو ماننے کے لیے، تو پھر دیکھ لو میرا ہاتھ تو بہت قیمتی ہے، لیکن ہاتھ کو جب کینسر لگ جاتا ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ مولوی صاحب اس کو کٹوا دو 2 گھنٹے کے اندر، ورنہ جراثیم پورے جسم میں پھیل جائیں گے اور آپ کو آپ کی اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ تو اگر میں سمجھدار ہوں تو یہ کہہ دوں گا اس کو کاٹو۔ کفر سے بڑا کینسر کائنات کے اندر بھی نہیں ہے۔ کافر جب اللہ کو للکارتا ہے، قرآن کو للکارتا ہے، محمد کو للکارتا ہے، ریاست اسلامیوں کو للکارتا ہے، پھر بھی بغاوت پر تلا ہوا ہے، تو پھر اس کا یہی علاج، پھر اس کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ یہ نظام تو آپ کے ہاں بھی ہے نا، یہ تمام پارٹیوں میں بھی ہے یہ سب۔ اور جہاد اس کا واحد، جیسے کہ یہ ڈاکٹر صاحب ہاتھ کاٹ کر کے آپریشن کر کے نا، جہاد بہترین آپریشن ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ، اگر اللہ بدماشوں کی سرکوبی نہ کرے بِبَعْضٍ مجاہدین کے ذریعے سے، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، کائنات بگڑ جائے گی۔ بدماش کے لیے صرف کافر نہیں، واجب گردن زدنی کافر نہیں، مسلمان شادی شدہ زنا کرے گا تب بھی اس کو سنسار کریں گے، مسلمان کسی کو قتل کرے گا اس کو بھی قتل کیا جائے گا، مسلمان جب مرتد ہوگا وہ بھی قتل ہوگا، بھائی اگر بھائی کی بیوی میں ہاتھ ڈالے گا تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ تو پھر شرم ہمیں آنی چاہیے، بھائی اگر کسی کی بیوی اپنے بھابھی کے ساتھ اگر غلط تعلقات قائم کرے، اس کی گردن اڑانے کو تم عقل کے مطابق تسلیم کرتے ہو، اور اگر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کوئی کسی کو قتل کرے، اس کو قاتل کو آپ کہتے ہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اس کو عقل کے مطابق کہتے ہو، لیکن یہ اسلام کے ساتھ کوئی کھیلتا رہے، کہتے کہ انسانیت کی اس طریقے پر یہ ہے کہ انسانیت کی ناقدری، انسانیت کی کوئی قدر ہی نہیں ہے۔ مسلمان بھی اگر حیا اور شرم کو ہاتھ سے جانے دے گا تو اس کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ وَإِذَا أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اے بنی اسرائیلو یاد رکھو تم پر خدا کا احسان ہے، وَجَعَلَ فِيكُمْ مُلُوكًا، اللہ نے انبیاء وَجَعَلَ فِيكُمْ انبیاء، موسیٰ جیسے 4000 موسیٰ علیہ السلام کے بعد انبیاء آ گئے، موسیٰ جیسے ہستی تم میں آ گئے، تمہارا حال کیا تھا؟ وَإِذَا أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، فرعون کے کمانڈو تمہاری جس بھی بیٹی کو، جس بھی بہن کو، جس کی بیوی کو خوبصورت دیکھے وہ اپنی خواہش اس سے پوری کرے، جنسی خواہش اس سے پوری کرے، وہ اپنی مستی اس پہ اتار دیں۔
وَإِذَا انجَيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَصُومُونَكُم، تمہارے بیٹیوں کی عزت ان سے کھیلتے تھے، موسیٰ آ گیا، موسیٰ آ گیا۔ ادھر اس بات کا اعتراف بھی ہے کہ موسیٰ ہماری جس بیٹی اور بہن کو جو ان کو پسند آ جائے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہارے عورتوں کو زندہ اس لیے رکھتے ہیں، جوانوں کو ذبح، بیٹوں کو ذبح کرتے ہیں کہ ان میں کوئی نبی پیدا نہ ہو جائے موسیٰ کے خوف سے۔ لیکن جس کو خدا رکھے اس کو کون چکے؟ اللہ نے موسیٰ کو کس طریقے پر بچایا؟ 80,000 90,000 بچے انہوں نے ذبح کر دیا، اور نجومیوں کو، کاہنوں نے ان کو بتا دیا تھا کہ ایک نبی آئے گا جو تمہاری حکومت کو للکارے گا، اور تمہارا تخت اور تمہاری صدارت خاک میں جا کر کے مل جائے گی۔ اور اس کے خوف کے مارے دوسروں کو ذبح۔ اس لیے کفر کی سرکوبی، بے حیائی کی اشاعت کرنے والے، بے شرمی کی اشاعت کرنے والے، ڈاکو، جنگل کا قانون، جس کی لاٹھی اسی کی بھینس، جس کے ہاتھ میں جس طرح آ جائے، کسی کی ماں اور کسی کی بہن کو اپنے یہ ہے کہ ہوس کا نشانہ بنا دے، ان کے لیے اللہ نے جہاد کو مشروع کیا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اگر ان بے غیرتوں کی سرکوبی اگر جہاد سے نہ کرے تو پھر جالوت اتنا حرامی تھا، ہمارے مسجد کا تو مینارہ نہیں ہے، مسجدوں کے مینارہ آپ نے دیکھا ہوگا، اتنا خبیث تھا۔ اور جالوتی اور عمالقہ اور اشدودی قوم کتنے بدکار قوم تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہم اتنے قداور نہیں ہیں، بنی اسرائیل سے کہا مدد اللہ کی ہوگی، اللہ کی مدد ہوگی، بے غیرتیوں کو کب تک پسند کریں گے؟ تمہارے ملک پر عمالقہ، فلسطین جیسے مقدس سرزمین پر، اس کو قرآن نے بھی مقدس کہا۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون۔ اتنے قداور ہے، ان کے ساتھ ہم کیسے لڑیں گے؟ موسیٰ نے فرمایا اللہ پر توکل کرو، بے حیا، بے شرم، قاتل، ڈکیت کو کوئی جرأت نہیں ہوتی، ان کے قد پہ نہ جاؤ، موٹے سے ڈرنا نہیں، پتلے سے لڑنا نہیں، ان کے موٹاپن کو نہ دیکھو، خدا کا نام لے کر کے داخل ہو جاؤ۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم، لیکن نہیں ہوا۔ قربان جاؤ موسیٰ تجھ پہ اللہ اللہ، رو رو کر کے میدان تیہ میں آپ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ 40 سال یہ لوگ اسی طریقے پر رہے ذلت کی حالت میں۔ حضرت ہارون کا بھی ادھر انتقال ہو گیا ہے، اسی میدان سینا اور میدان تیہ کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے، حضرت یوشع کے زمانے میں، بعد میں حضرت سموئیل علیہ السلام کے زمانے میں حضرت طالوت علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام، انہوں نے دیکھا کہ عمالقہ پر حملہ کیا، اشدودیوں پر۔ او جالوت، اللہ کا نام لے کر کے، ایک پتھر لے کر کے، ایمان چاہیے، غیرت چاہیے، بہادری چاہیے، شجاعت چاہیے، ایک پتھر لے کر کے دے مارا، اس کے سر پہ ڈھیر ہو گیا۔ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ۔ ہے داؤد نے جالوت کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ واہ داؤد واہ، زندہ باد داؤد، زندہ باد۔ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اور اس کی اپنی تلوار سے پیشانی پہ دے مارا پتھر، وہ ڈھیر ہو گیا، کتے کا بچہ تو خر خر کر رہا تھا، تو حضرت آئے اس کی تلوار لے کر کے، اس کی تلوار سے، خود اس کی تلوار سے اس کو ذبح کر دیا۔ آج بھی آپ نے دیکھا کہ امریکہ بابا بہت کچھ ہمارے لیے چھوڑا ہے، مبارک ہو آپ کو، مبارک ہو۔ وہ تلوار داؤد کو مل گئی، ہمیں بہت کچھ مل گیا، مولویوں کو اتنا ملا، اتنا ملا۔ آج اللہ نے کرم کر دیا، آج اللہ نے کرم کر دیا، الحمدللہ۔ آپ کو مبارکباد ہو۔ مجھے کابل سے ساتھیوں نے فون کیا، دوسروں نے فون کیا، میں نے کہا کہ یہ 30 سال، آپ کے 20 سال تو امریکہ میں، اس کے بعد روس، اس کے بعد آپ میرے بھائی، آپ میرے سر کے تاج ہیں، آپ میرے بھائی ہیں، آپ میرے سر کے۔ اب اپنا ایمان ٹھیک کر لو، اب اپنا نظریہ ٹھیک کر لو، اب یہ ہے کہ اپنا عقیدہ درست کر لو، اب تو یقین کرو، اب تو یقین کرو کہ طاقت کا سر چشمہ اللہ ہے، ایک اللہ ہے۔ اس کے بعد کیا رہا؟ تم جن کو خدا کو بھی سپر طاقت نہیں مانتے تھے، اور ان کا جیسے ان کا ایک فون آتا ہے تو تم پو 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 کر کے، تمہارے یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، جامع گیلا ہو جاتا ہے تمہارا، یہ تمہارے لیے سپر طاقتیں،
سپر طاقتیں. اب امریکہ میں بھی جو بائیڈن کو جوتے پڑ رہے اس کو لعنتیں بھیجی جا رہی ہے, اور اسی طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کلنٹن کو, اوباما کو, اور اسی طریقے پر ٹرمپ کو, سب کو لعنتیں بھیجی جا رہی ہے. روس والوں کو بھی اسی طریقے پر لعنتیں بھیجی جا رہی. لیکن خیال کر لو پاکستانی حکمرانوں سے بھی میری گزارش ہے وہ افغانستان والے وہ طالبان نہیں, وہ محمد کی جماعت. وہ طالبان نہیں, وہ محمد کی جماعت. وہ طالبان نہیں, وہ صحابہ کے ناقل, وہ صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے. کمزوریاں ہیں, کوتاہیاں بھی ہیں. اب مان لو ملا کو. طالبان سے بھی میں نے عرض کیا کہ اب اصل امتحان آپ کا ہے. عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم, تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا. ویستخلفکم فی الارض, اللہ تمہیں اپنا خلیفہ بنائے گا زمین میں. فینظر کیف تعملون, اب پگڑیوں کے ساتھ تم کیا کرتے ہو. فینظر کیف تعملون, وہ دیکھتا ہے کہ تمہارا عمل کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے, آپ کو پاکستان بھی مبارک, اور اللہ آپ کا 14 اگست بھی آپ کو مبارک. اور طالبان کے اظہار تشکر کے طور پر آج کا دن میں نے کہا آپ کو مبارکباد دے دوں. اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے, ان کی نصرت فرمائے. اور یہ ہے کہ آپ بھی پریشان نہ ہو. کبھی آپ کہیں گے عورتوں کا کیا ہوگا, عورتیں ان کی, آپ اپنے والوں کو سنبھالیں. عورتیں بھی ان کی ہے, مائیں بہنیں بیٹیاں ان کی ہے. آپ نے زبردست حقوق دیے, مبارک آپ کو, اور وہ حقوق نہیں دے رہے ان کو مبارک.